وہ دانائی سبل ختم الرسل مولائے کل جس نے غبار راہ کو بخشا فروغ وادی سینا۔ چند سالوں سے دشمنان اسلام کی طرف سے پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان اقدس میں مسلسل گستاخیوں کے بعد ہر عاشق رسول عجیب و غریب کیفیات میں سوچ رہا ہے آخر ان گستاخیوں کا دروازہ کیسے بند ہوگا۔ عظمت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں تو یقیناً دن بدن اضافہ ہو رہا ہے، کیونکہ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کا تاج اللہ تعالیٰ نے خود اپنے محبوب کے سر پہ سجا رکھا ہے، لیکن امت ہونے کے دعوے داروں کی کوئی کمزوری غیروں نے دیکھ لی ہے، جس کی وجہ سے ان پر امت مسلمہ کی پہلے والی ہیبت برقرار نہیں رہی۔ عداوت اور بات ہے، لیکن عداوت میں گستاخانہ خرمستیاں یہ اور معاملہ ہے۔ کوئی بھی دشمن اپنے مد مقابل کے بارے میں عداوت کا گراف اس کی مقبولیت اور اس کے وفاداروں کی غیرت و حرارت کو دیکھ کر بناتا ہے۔ جب اسے معلوم ہو کہ میرے مد مقابل کے متوالے اس کی طرف میلی نگاہ ڈالنے پر خوب خبر لیں گے، وہ میلی نگاہ ڈالنے کی جسارت بھی نہیں کرے گا۔ ایسے ہی آج کے ملعون گستاخوں کی گستاخیوں کے ارتکاب اور ان کے ستباب کا معاملہ ہے۔ صحابہ کرام کا دشمنان رسول پر رعب اور دبدبا اس لیے طاری تھا کہ جب میدان حدیبیہ میں صحابہ کرام نے قریش کے سفیر دشمن نبی عروہ بن مسعود کو دیکھا تو ارادہ کیا کہ اپنے نبی کی شان کو دشمن پر واضح کریں۔ ذات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں ہمارے جذبات کیا ہیں؟ اتنے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حاجت ہوئی اور اپنا لعاب دہن مبارک گل قدس کی پتیوں جیسے مبارک ہونٹوں سے جدا کیا۔ ایسا کرنا ہی تھا کہ صحابہ کرام نے وہ لعاب دہن اپنے ہاتھوں پر لے لیا اور ماتھوں پر لگانا شروع کر دیا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وضو فرمایا تو صحابہ نے جسم اطہر سے جدا ہونے والے پانی کو بھی ہاتھوں پر لے لیا اور بدن پر ملنا اور چومنا شروع کر دیا۔ دشمن نے خود بھی دیکھا اور پتہ چلا، اس کو بھی پتہ چلا اور پچھلوں کو بھی، کہ جن کے نزدیک اپنے نبی کے لعاب کی اتنی تعظیم ہے تو رسالت معاب کی کتنی تعظیم ہوگی۔ جنہیں اپنے محبوب کا لعاب زمین پر گرنا منظور نہیں، ان کا لہو گرے وہ یہ کیسے برداشت کریں گے؟ دشمنوں کے ہوش ٹھکانے آ گئے۔ خود عروہ بن مسعود جنہوں نے یہ انداز محبت دیکھا، ان کے دل سے عداوت کم ہی نہیں ہوئی بلکہ ختم ہو گئی، جس کے نتیجے میں انہوں نے کلمہ پڑھا، صحابی بنے اور منصب شہادت پایا۔ اس سے ثابت ہوا کہ دشمنوں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت کا لوہا منوانے کے لیے آپ کی نسبت کی حامل ہر چیز کی تعظیم کرنی ہوگی، اور اگر ادائے تعظیم ہی کو مورد اعتراض قرار دے دیا جائے تو گستاخوں کی حوصلہ افزائی ہوگی۔ صحابہ کرام کے پاس جو عقیدہ توحید و رسالت، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، اسوہ حسنہ پر عمل، سیرت و سنت کا پیغام تھا، وہ سب کچھ آج کے مسلمانوں کے پاس بھی ہے۔ اگرچہ صحابہ کرام کے ایمان کا نور سورج جیسا تھا، ہمارا ایک چراغ جیسا ہے، لیکن ایک چیز جو صحابہ کرام نے حدیبیہ میں دشمن نبی کو دکھائی، وہ ہمارے پاس آج کے دشمنوں کو دکھانے کے لیے نہیں ہے۔ وہ ہے ہمارے آقا کا لعاب دہن اور بدن نبوی سے مس ہونے والا پانی، جس کے ساتھ والہانہ پیار کے اظہار سے ہم آج کے چارلیوں کا خمار اتار سکتے تھے، تو کیا فیضان ختم نبوت کی حامل امت کے پاس آج کے دشمنان رسول کے لیے نماز روزے کے علاوہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کے ساتھ والہانہ لگاؤ، عقیدت و الفت اور محبت تعظیم کے اظہار کے لیے چیز نہیں؟ اگر حقائق کے ماننے کا حق ادا کیا جائے تو یہودیت و نصرانیت کے شر، قادیانیت کے مکر اور لادینیت کے خطر کا جواب
اور لادینیت کے خط کا جواب صرف اس بات سے دے سکتے ہیں کہ دین اسلام کا مرکز و محور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے، اور آپ اس وقت مدینہ منورہ میں اپنے روضہ انور میں زندہ و تابندہ ہیں۔ ہر شخص گنبد خضرا کی طرف متوجہ رہے۔ جو وہاں پہنچ گیا وہ کہے میں اللہ کے رسول کے پاس آیا ہوں، اور جو وہاں سے حاضری دے کر آئے کہے میں اللہ کے رسول کے پاس سے ہو کر آ رہا ہوں۔ یہود و نصارہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ مسلمانوں کی اپنے نبی سے حصی وابستگی ختم ہو چکی ہے، چنانچہ ان میں پہلے والی حرارت نہیں رہی۔ دیکھیے صحابہ کرام کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بعد از وصال انداز محبت کے ساتھ اور روزہ رسول پر حاضری دینے کا طریقہ کیا تھا۔ مروان نے ایک شخص کو پیچھے سے دیکھا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر انور پر اپنا چہرہ رکھے حاضری دے رہا تھا۔ مروان نے کہا تم جانتے ہو کیا کر رہے ہو؟ مروان آگے بڑھا تو دیکھا کہ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ آپ نے فرمایا ہاں میں جانتا ہوں کہ میں کیا کر رہا ہوں، میں اللہ کے رسول کے پاس آیا ہوں، کسی پتھر کے پاس نہیں آیا۔ امام ابن ضیاء مکی حنفی لکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کی جگہ روئے زمین پر سب سے افضل مقام ہے۔ یہ وہ جذبات محبت اور امور شرعیت ہیں جن کی وجہ سے امت کی دشمنان رسول پر داغ بیٹھتی ہے۔ بحیثیت مسلمان ہمارے ایمان کی بنیاد اس عقیدے پر استوار ہے کہ ہماری انفرادی اور اجتماعی بقا و سلامتی کا راز محبت و غلامی رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں پوشیدہ ہے۔ آپ کی محبت ہی اصل ایمان ہے، جس کے بغیر کسر ایمان کی تکمیل ممکن نہیں۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ دل میں عشق رسول کی شجرکاری کی جائے، جس کی آبیاری اطاعت و اتباع کے سرچشمے سے ہوتی رہے تو ایمان کا شجر ثمربار ہوگا۔ بزم ہستی میں محبت مصطفیٰ کا چراغ فروزاں کرنے سے نخل ایمان پھلے پھولے گا اور نظریاتی و فکری پراگندگی کی فضا چھٹ جائے گی اور کسی کو شان مصطفیٰ میں گستاخی کی جسارت بھی نہ ہوگی۔ شیرازہ ہوا ملت مرحوم کا ابتر، اب تو ہی بتا تیرا مسلمان کدھر جائے۔ وہ لذت آشوب نہیں بحر عرب میں، پوشیدہ جو ہے مجھ میں وہ طوفان کدھر جائے۔ اس راز کو اب فاش کر اے روح محمد، آیات الہی کا نگہبان کدھر جائے۔